الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآنی واقعات کا جو ہمارا سلسلہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک بڑا ایمان افروز، بڑا سبق آموز واقعہ ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر 40 روز کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈالی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑی گمراہ کن تقریر کی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے معاذ اللہ، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسے گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین ہو گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے، غضب و جلال میں آ کر بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر رب تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے، بچڑے کو نہیں پوجا، وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا انتخاب فرمائیں اور انہیں کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 لوگ تلاش کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب و معذرت و استغفار میں مصروف ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تم لوگوں کو بچایا، یا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے پر ہی اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کے آیت نمبر 55 اور 56 میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس مضمون کے تحت، آئیے سنتے ہیں۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ کہیں تم احسان مانو۔ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ پھر 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور یہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ اس طرح لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اطاعت عطا فرمائے اور ہمیں اسلام و دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں ایک سبق آموز حکایت۔ ایک شخص نے، بڑا مالدار شخص تھا، اس نے ایک محل تعمیر کروایا اور محل تعمیر کروانے کے لیے اس نے بڑے بڑے نامور لوگوں کو جمع کیا جو سب سے اچھا محل تعمیر کر سکے۔ جب محل تعمیر ہو گیا اور بڑا خوبصورت، مضبوط و دلکش وہ منظر پیش کر رہا تھا تو اس نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ مجھے ایسا محل تعمیر کر کے دو گے تو بس میں کیا عرض کروں۔ تو جس کی تعریف ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتا ہوتا کہ پورا پورا معاوضہ دو گے تو میں آپ کو اس سے بھی عالی شان محل بنا کر دے دیتا، آپ دیکھتے رہ جاتے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم اس سے بھی اچھا محل بنا سکتے ہو؟ بولا ہاں کیوں نہیں بنا، تو اس سے اچھا محل بنا سکتے ہم۔ تو اس نے کہا کہ اچھا لوگوں کا ان کو اوپر چھت پہ لے جاؤ، چھت پہ لے جا کے دھکا مار کے سب کو گرا کر مار دیا، یہ زندہ رہیں گے تو اچھا محل بنائیں گے نا۔ اب وہ شخص اس محل میں رہنے لگا اور کئی سال بیت گئے۔ ایک روز وہ محل کی چھت پہ بیٹھا، بڑا مطلب کہ آس پاس کا منظر دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت جگہ بنائی تھی، پھل پھول، باغات، لہلاتے کھیت اور دلکش و روح پرور مناظر اطراف میں تھے، دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ایک دم اسے خیال آیا کل جب میں نہیں ہوں گا تو ان تمام چیزوں کا مالک کوئی اور ہوگا، تو مر جاؤں گا تو یہ جتنا عالیشان محل، یہ آس پاس کا جو رنگ، یہ دلکشی ہے، اس کا تو مالک کوئی اور ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل گئی کہ دنیا کیا ہے، تو دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس کو زبردست احساس پیدا ہوا اور وہ اوپر سے نیچے تک ہل گیا، دماغ کے دریچے کھل گئے۔ محل کے پہرے داروں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں جب تمام محافظ پہرے دار چلے گئے تو اس نے رات کی تاریکی میں کمبل اوڑھا اور ایسا غائب ہو گیا کہ پھر کسی کو کہیں نظر نہیں آیا۔ یوں اس نے یہ محل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت جس پر کھل گئی، یقیناً وہ ایک قسمت والا فرد ہے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا،
تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی محبت سے نجات نصیب ہو اور عبادت میں ہمارا دل لگ جائے، آمین بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کال بڑھاتے ہیں آپ کی طرف۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد توقیر احمد اتاری ہے، میں فیصلہ آباد سنتارا آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں لیکن منہ میں خون آتا ہے، کورلی بھی کرتا ہوں تب بھی خون آتا ہے۔ خون زیادہ آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ جی مفتی صاحب، خون آنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خون نگلنے سے روزہ ٹوٹنے کی صورتیں بنتی ہیں۔ یعنی خون کسی نے نگلا اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا، اب وہ خون کم تھا یا زیادہ تھا، تھوک سے یا برابر تھا، حلق میں جب ذائقہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کوئی کسی کے منہ میں خون آ جاتا ہے روزے کی حالت میں تو اسے چاہیے کہ وہ تھوک دے، کلی کر لے، تھوک دے، حلق میں نہ جانے دے۔ مفتی صاحب بعضوں کی عادت ہوتی ہے تھوکتے ہی رہتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ ہاں، ہم نے مشورہ اس کو دیا ہے کہ جو اس کے منہ سے خون آیا ہے، جی ہاں، تو تھوک جو ہے یہ تو ایک فطرتی طور پر بننے والی رطوبت ہے جو منہ کے اندر بنتی رہتی ہے، اندر جاتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بس یہ وہم ہو جاتا ہے ان کو، اب وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعضوں کے دانتوں میں خون آنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ وہ وضو کرتے وقت یا مسواک کرتے وقت یا برش کرتے وقت ان کے دانتوں میں خون آ جاتا ہے۔ ان کو تو میرا خیال ہے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنے دانتوں کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ان کو کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور صحیح اگر یہ پیسٹ مسواک کا یا برش کا استعمال کریں گے، اللہ کرے مسواک کی عادت ہو جائے تو امید ہے کہ دانتوں پر بعض ایسی تیز جم جاتی ہیں جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے نجات نصیب ہو جائے۔ اصل میں روزے کی حالت میں مسواک تو کر سکتے ہیں پیسٹ لیکن پیسٹ کرنے کی اجازت تو نہیں دی گئی۔ میں روزے کے علاوہ کی بات کر رہا تھا مفتی صاحب۔ جی، اور جس کو روزے کی حالت میں خون آتا ہے اسے تو انگلی مارتے ہوئے اور مسواک کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی جو بھی اسباب بنتے ہیں خون آنے کے، منہ سے خون بہنے کے، تو روزے کی حالت میں احتیاط کی جائے اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال چلائیے۔ اگر اعتکاف کے دوران مسجد میں باتھ روم وغیرہ نہیں، اگر غسل ہو گیا تو خارج کی مسجد جا کر، یا گھر قریب ہے تو گھر جا کر غسل کر کے واپس آ جائے، تو کیا سنت اعتکاف نہیں ٹوٹے گا؟ اگر ٹوٹ جائے گا تو کیا قضا لازم ہوگی؟ اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسی مسجد میں اعتکاف کرے تو کیا حکم شرعی ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، دو تین سوال ایک ساتھ ہی کر لیے انہوں نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احاطہ مسجد ہے اس کے کم از کم دو حصے تو ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو خاص نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے جسے عین مسجد کہتے ہیں۔ دوسرا وہ حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ضروریات مسجد یا مصالح مسجد کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کے لیے اسٹور بنا دیا جس میں دریاں وغیرہ رکھ دی، وضو خانہ ہے، وضو خانہ بھی مصالح مسجد میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے استنجا خانہ وغیرہ بھی ضروریات میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اگر وہ احاطہ مسجد کے اندر ہیں تو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ فنائے مسجد کچھ حوالوں سے مسجد کے حکم میں ہے۔ مثال کے طور پر اقتداء کے جو معاملات ہیں
صف دو صفوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اگر بیل گاڑی کا فاصلہ ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ وہاں ہے جہاں فنائے مسجد بھی نہ ہو، مسجد بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ فیضان مدینہ میں وضو خانے کی سیڑھی چڑھنے کے بعد بالکل چڑھتے ہی نیت باندھ لیتا ہے، حالانکہ امام صاحب کے پیچھے صرف دو صفیں ہیں، تو ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ کہ مکروہ ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی۔ یہاں بیل گاڑی والا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو فنائی مسجد ہے، اسی طریقے سے عیدگاہ کا بھی یہی حکم ہے، وہاں اس طرح کا اتصال نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر مسجد کے باہر صفیں بچھ رہی ہیں وہاں پھر یہ شرط پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض چیزوں میں فنائے مسجد مسجد کا حکم رکھتی ہے، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے معتکف کے اعتکاف کا ٹوٹنا۔ جس طریقے سے معتکف مسجد میں ہی رہتا ہے، اگر وہ فنائے مسجد میں بھی آئے گا تو جو فقہاء کرام کے جزیات ہیں، نصوص ہیں، ان کی روح سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک فتوے سے یہ بات واضح ہے جو کہ فتاوی امجدیہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ امام نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی جلیل القدر فقی گزرے ہیں، حنفی فقی گزرے ہیں۔ ان کا تو ایک مستقل رسالہ ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ فنائے مسجد ہی کا حصہ ہے اور معتکف کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس میں جانے سے۔ یہ امام نابلوسی علیہ رحمہ کا رسالہ ہے جس کا مکتوبہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر غسل خانہ ہے ہی نہیں، باہر جانا پڑتا ہے، تو جب غسل فرض ہو گیا تو مسجد کے باہر جانا بھی ضروری ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر ایسی مسجد ہے اس میں باتھ روم کا بھی انتظام نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ واش روم کے لیے بھی باہر جانا پڑے گا، تو اس میں پھر احتیاط کرنی پڑے گی۔ جب ایک شخص مسجد اور فنائے مسجد سے نکل گیا اور وہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو بالکل اجنبیوں کی طرح جائے گا، جو حاجت ہے وہ پوری کرے گا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس آ جائے گا۔ مطلب بات کرنے کے لیے رکے گا نہیں، چلتے چلتے بات کر لیے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن خاص بات چیت کرنے کے لیے رکنا نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کے غسل خانے اگر کہیں باہر ہیں یا مسجد کے احاطے سے نکل کر روڈ پر آ کر پھر غسل خانوں میں جانا پڑتا ہے تو اس طرح کی شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب صرف فرض غسل کے لیے ہی جا سکتے ہیں، غسل جنابت کے لیے ہی جا سکتے ہیں، ٹھنڈک کے لیے جب فنائے مسجد سے بھی باہر جانا پڑ رہا ہے ٹھنڈک کے لیے نہانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا ایسی مسجد میں بیٹھنا درست ہوگا؟ تو ایسی مسجد میں بیٹھنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہو سکتا ضروری ہو، کوئی بیٹھنے والا ہی نہ ہو، اس مسجد میں اعتکاف کے حق کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو بیٹھنا پڑے گا، تو ہو سکتا ضروری ہو۔ تو اس طرح باہر جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ سب سہولتیں ایک ہی احاطے میں موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی حاجتیں پوری کرتے رہے ہیں باہر نکل کر، لیکن جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ مفتی صاحب امیل سنت کچھ فرمانا چاہ رہے تھے غالباً۔ وہ میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اعتکاف مسجد کا حق ہے۔ جی بابا، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس اعتبار سے میں نے کیا۔ حق مسجد تو نمازیں ہیں نا، کیونکہ پوری بستی میں سنت کفایہ ہے نا، اعتکاف تو ہر مسجد کے لیے تو سنت ہے نہیں نا، یہ حق کیسے ہوا؟ یعنی یہ مطلب میں اگر اس کو یوں عرض کروں کہ ایک محلے کے اندر بابا 3 مساجد ہیں، تو ایک مسجد میں اگر اہل محلہ نے اعتکاف کر لیا تو کیا بقیہ 2 مسجدوں میں اعتکاف نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہگار نہیں ہوگا؟
میں دیکھ لیتا ہوں اس مسئلے کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک اور سوال اس پر مزید انشاءاللہ تعالی باپا کی موجودگی میں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں ایک اور سوال چلائیے. غلام استقال یہ سوال ہے, جو روزے نہ رکھے وہ اعتکاف سے بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب. روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے شرط ہے. یہاں تک کہ روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, جو قضا کرے گا, اگر مثال کے طور پر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا مفتی صاحب, اب اس نے قضا کرنی ہے اعتکاف کی, تو کیا جب وہ قضا کرے گا تو قضا کے لیے بھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا؟ جی, قضا کے لیے بھی روزہ رکھا جائے گا. نہیں, اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے, اس نے روزہ نہیں توڑا. ابھی جیسے کہ آخری عشرے کا یہ جو اعتکاف جاری ہے, تو کوئی شخص بلا مطلب کوئی اعتکاف توڑ دیتا ہے, روزہ اس کا باقی ہے. اب جب اس پر روزہ, اس کو اعتکاف کی قضا کا کہا جائے گا, تو کیا اس وقت بھی اس کو روزے سے کی حالت میں ہی ہونا پڑے گا؟ ایسا سارے مشکل سوال آپ آج ہی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تھوڑا. جی, جزاک اللہ. اور ذہن میں بس ایک کچھ سوال پیدا ہو جاتے تو جی, آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں, اگر آپ کو جب مناسب ہو اس وقت آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیے گا. اللہ نے چاہا. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال آپ کی طرف بڑھاتے. محمد شہباز اطاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں, آج موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو موبائل کی کمپنی جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ اگر بیلنس ختم ہو جائے تو ایڈوانس میں 10 روپے کا بیلنس دیتے ہیں, جب دوبارہ ریچارج کرتے ہیں تو وہ 12 روپے جمع ٹیکس کٹوتی کرتے ہیں. آیا کہ یہ ایڈوانس بیلنس 10 روپے کا لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مفتی صاحب. بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ. ہزاروں, میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں لوگ انوالو ہوں گے اس میں شاید. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس مسئلے کے متعلق لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس طرح کرنا سود ہے. حالانکہ ایسا کرنا سود نہیں ہے, کیونکہ الفاظوں کے ذریعے اس بیلنس لینے کو قرضے کا نام دیا گیا ہے. حقیقت میں یہ قرضہ نہیں ہے. قرضہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ پیسے لیں, اپنی جیب میں رکھیں اور اس سے جو چاہیں آپ کریں. قرضے میں اصل ہلاک کر دینا ہے اور پھر اس کے مثل لوٹانا ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں کسی قسم کا کوئی پیسہ آپ کو نہیں ملتا, بلکہ حقیقت حال یہ ہے, یہ سمجھیے کہ کوئی مکان کسی نے کرائے پر لیا ہوا ہے اور وہ مہینے کے آخر میں پیسے دیتا ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مالک کہتا ہے کہ مجھے پہلے پیسے چاہیے, تو پھر مالک پہلے پیسے لیتا ہے. اچھا, بعض صورتوں میں معاہدہ یوں بھی ممکن ہے کہ مالک کی مرضی ہے, اگر پیسے آپ بعد میں دیں تو وہ آپ کو مہنگا کرایہ لے آپ سے, اگر آپ پیسے پہلے دیں تو وہ آپ سے سستا کرایہ لے. اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تو موبائل نیٹ ورک کے اندر ہم کمپنی کی سروس استعمال کرتے ہیں, اور جو لوگ بل کے ذریعے ادائیگی نہیں کرتے بلکہ کارڈ ڈلواتے ہیں, تو وہ پہلے کمپنی کو پیسوں کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کمپنی کی سروس استعمال کرتے ہیں. اور ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو آپ ہم سے ایڈوانس لے لیں. ایڈوانس پر پیسے نہیں ملتے بلکہ کمپنی کی سروس استعمال کرنے کا اختیار ملتا ہے. کمپنی ایک لمٹ رکھ دیتی ہے کہ آپ یہ 10 منٹ استعمال کر سکتے ہیں یا 5 منٹ استعمال کر سکتے ہیں, تو ہم حقیقت میں اس کی سروس استعمال کرتے ہیں. اور یہ سروس عام جو قیمت ہوتی ہے اس سے 1-2 روپیہ مہنگی ملتی ہے. تو یہ ایک اجارے کا مسئلہ ہے, عقد اجارے کا مسئلہ ہے, یعنی کرائے پر لین دین کا مسئلہ ہے. آپ نے ایک سروس استعمال کر کے اس کا معاوضہ دیا ہے. اس میں کہیں بھی سود کا معاملہ نہیں ہے, سود کا پہلو نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو ایک جائز امر ہے, اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں. ماشاء اللہ. امید ہے کہ بہت سارے موبائل یوزرز کے یہ کنفیوژن, غلط فہمی شاید دور ہو گئی ہو, واللہ اعلم. ایک اور سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام غلام عباس ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ مجھ پر کچھ قرض ہے کہ 5-6 لاکھ کے راؤنڈ، تو وہ میری ذات پر ہے، تو آیا اس میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ میری بیوی کے پاس، بچوں کی ماں کے پاس جو ہے وہ کچھ زیورات کی مد میں ہے اور والدہ کے لیے، تو ان کا کیونکہ وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے، ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ارشاد فرما دیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ جی مفتی صاحب۔ مسئلہ تو یہ اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں، جی ہاں، انہوں نے جو پہلی تقسیم بندی کی ہے وہ تو درست کی ہے کہ ہر ایک کے ملکیت کو الگ الگ شمار کیا ہے، تو جب قرض ان کے اوپر ہے تو اس کا اثر ان کی والدہ پر یا ان کے زوجہ پر نہیں آئے گا، وہ اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کا قرض دیگر افراد کی ملکیت سے منا نہیں ہوگا، یہ صرف اپنی ملکیت سے منا کر سکتے ہیں، بقیہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھا جائے گا اور نصاب کے برابر پہنچتا ہو اور دیگر شرائط پائی جاتی ہوں تو وہ لوگ اگر ان پر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو مسئلے کا حل اس طرح ملا ہوگا کہ ایک کنفیوژن آپ کی دور ہو گئی ہو۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ناظرین کی کنفیوژن دور کریں اور مسئلے کو درست سمجھیں۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی مسئلہ درست نہیں سمجھ پا رہے یا آپ کو اس جواب سننے کے بعد بھی ذہن میں اگر 4 سوالات کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یا تو دوبارہ ریکارڈنگ کروا دیا کریں یا دارالفتہ اہل سنت میں ڈائریکٹ فون کر لیا کریں۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں نا نعتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ تلاوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ہم یہ موبائل بیت الخلاء میں لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے کے جا سکتے، اس کے بارے میں؟ جی مفتی صاحب۔ اصل میں ویسے بھی اگر کوئی مقدس کاغذ جیب میں ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ جیب خود ساتر ہے یعنی چھپانے والی ہے، تو اگر کوئی چھپا کر دبا کر لے کر گیا ہے تو اس پر کراہیت کا حکم تو نہیں آئے گا، لیکن ادب کا تقاضا تو یہی بتایا جاتا ہے کہ پلاسٹک کوڈنگ میں ڈال کر لے کر جایا جائے تاکہ جو بو ہے وہ اس سے چھو کر نہ گزرے۔ رہی بات موبائل کی، تو موبائل کے اندر کوئی بھی جو چیز ہے وہ غیر مرئی ہوتی ہے، یعنی محسوس نہیں ہوتی۔ جب موبائل بند ہے تو کوئی بھی چیز اسکرین پر آویزہ نہیں ہوتی۔ جب ہم کمانڈ دیتے ہیں تو پھر ایک ڈیجیٹل طریقے سے چیزیں جو ہے وہ بن کر اسکرین پر نمایاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے گویا کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ چپ نکال کر دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو قرآن لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو میموری کارڈ آیا ہے اتنا چھوٹا آ گیا ہے کہ اس کی چپ میں ڈھونڈتے رہ جائیں آپ، جو چیز آڈیو یا ویڈیو تھی وہ کہاں ہے یا سافٹ ویئر تھے وہ کہاں ہے۔ تو صورت اس کی یہ ہے کہ موبائل خود ایک مشین ہے جو کہ اپنے ڈیٹے کو وقت ضرورت جب کمانڈ ملتی ہے تو اس وقت ڈسپلے کرتی ہے، اس کے علاوہ ڈسپلے نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جو اس کا حکم ہے وہ کل عدم کا ہی حکم ہے۔ تو موبائل فون کی اسکرین پر جب کوئی بھی چیز نہیں ہے، آف ہے وہ، تو اسے باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں اگرچہ کہ اس کے اندر قرآن سافٹ ویئر یا اور چیزیں موجود ہوں۔ مفتی صاحب، یہ اسکرین سے قرآن مجید جیسے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس بغیر وضو اسکرین، یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ کنفیوژنس اس میں رہتی ہیں۔ پہلے کبھی کسی وقت کسی نے سنا تھا کہ یہ جائز ہے، پھر سنا کہ ناجائز ہے، تو اگر قرآن مجید اس موبائل فون کی یا مطلب اس طرح کی پی سی ٹیبلیٹ کی اگر اسکرین پر ہے تو آیا مطلب کہ اس کو چھونا بے وضو، اس کے بارے میں حکم شریعت کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اسلامی بھائی سے عرض کیا، اسی مسئلے پر غور و فکر جاری تھا کہ کچھ مختلف کمپنیوں کے اگر پرانے فون دیکھنے کو مل جائیں کہ ان کی جو اسکرینیں ہیں وہ اس کے درمیان اور جو باہر کا حصہ ہے اس کے درمیان کوئی خلا ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض فون ایسے تھے، جیسے پرانے جو فون آ رہے تھے، موٹے موٹے جو فون ہوتے تھے 3310 اسٹائل کے، تو ان کی تو باڈی اور اسکرین کے درمیان خلا تھا، براہ راست آپ کوئی بھی چیز اس کے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جو لیٹسٹ فون آ رہے ہیں بالکل سلم ٹائپ کے، تو اس کی جو اسکرین ہے، اسکرین اور جو اوپر کی سطح ہے اس کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جیسے یہ ہے نا، جو بناوٹ
मैं नहीं देख पा रहा, अच्छा ठीक है। मुमकिन ऐसा होगा। तो अब इसकी जो बनावट है उसके हवाले से जो है वो कंफ्यूजन है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने अभी तक कोई फैसला तो नहीं किया इस हवाले से, लेकिन बाज उलमा इस तरफ गए हैं कि नहीं छूना चाहिए। और जो सूरत बन रही है, कुछ जो बैकग्राउंड बन रहा है, उसकी तफसील मैंने अर्ज की है कि इसकी बनावट को लेकर जो है वो आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो इसलिए एहतियात जो है ना उसका पहलू इख्तियार करना ही ज्यादा बेहतर है। पहले के मोबाइल फ़ोन या पहले की इस तरह की चीज़ों पर वो टच का फंक्शन नहीं होता था। जी, ये यानी भी है। पहले की स्क्रीन जो थी ना वो हाथ से उसका इतना यूज़ नहीं होता था, वो तो नंबर से यूज़ होते थे, मतलब वो कीपैड उसको यूज़ करता था। लेकिन जब से अब टच स्क्रीन आ गई है तो ये मुमकिन है कि टच स्क्रीन और वो जो मेन जो चीज़ है उसके दरमियान वो फासला नहीं हो तो ही शायद ये फंक्शन करता होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, मुमकिन है। जी, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो गैर मखलूक है, और जो हरूफ हमें नजर आ रहे हैं ये कुरान की हकीकत नहीं है। कुरान तो सोच से पाक है और दिगर जो भी हवादिसाती सिफात है उनसे पाक है। ये तो एक वो है, नकूश है, जो हम सफ़े पर पढ़ते हैं ये नकूश है, और जो मोबाइल में नजर आ रहा है हमें ये भी नकूश है। तो एक बारीक पहलू से देखा जाए तो इन दोनों में फर्क नहीं है, इसलिए एहतियात इसी पर है कि बेवजू न छुआ जाए। आइए आपको अभी तक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने हतमी तौर पर तो कोई तहकीक नहीं की है या कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन एहतियात पर अमल किया जाए। सवाल चलाइए। मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि इशा की नमाज में नफल पढ़ना जरूरी है या सुन्नत पढ़ना जरूरी है? जी मुफ्ती साहब। इशा की जो सुन्नतें हैं वो दो तरह की हैं। बाद सुन्नतें वो हैं जो नफिल के ही हुक्म में है, लेकिन नफिल से थोड़ा सा उनका दर्जा ज्यादा है, मतलब थोड़ा तो नहीं कहूँगा, उनका दर्जा ज्यादा है। सुन्नतें गैर मुअक्कदा जिसे कहते हैं, इशा से पहले ये सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। तो जो इशा से पहले की सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं, उन्हें अगर किसी ने छोड़ भी दिया तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन उनका पढ़ना अफजल है, बेहतर है, खैर व बरकत का बाइस है। बाहर शरीफ में मसला लिखा हुआ है कि कज़ा जो नमाजें हैं जिसके जिम्मे, उसके लिए बेहतर ये है कि वो नफिल की जगह कज़ा नमाजें पढ़े। लेकिन जो जिन नमाजों की फजीलत मनकूल है, जैसे अव्वाबीन है या तहज्जुद है, तो जिनकी फजीलत मनकूल है उनको वो अदा करे ताकि उनकी फजीलत से महरूम ना रहे। जब कज़ा नमाजें पूरी हो जाएंगी तो इसके ये जो नफिल हैं ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएंगे। अब इशा के जो बाद की दो सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा हैं, ये पढ़ना जरूरी होगा, और उसके बाद फिर जो मजीद 4 नफिल हैं तो ये नफिल इख्तियारी हैं, पढ़े जाएं, खैर व बरकत का बाइस है। लेकिन अगर किसी ने छोड़ दिए तो गुनाहगार नहीं कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको मोतक़िफ़ीन इस्लामी भाइयों के तासुरात भी इस सिलसिले में बताते हैं। आइए देखते हैं कि मोतक़िफ़ीन क्या कहते हैं। यहाँ मैं आने से पहले तो एक मतलब ये कि घूमने फिरने वाला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, लेकिन मैं यहाँ पे पहली मरतबा आया हूँ। यहाँ पे इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा, इतना सुकून मिला है मुझे कि ऐसा मुझे पहले कभी सुकून नहीं मिला। और इतनी ये तब्दीली ये है कि मैंने अपने दिल में ये याद कर लिया है कि इंशाअल्लाह हर रमज़ान में मैं यहाँ पे आके इत्तिकाफ़ करूँगा। हम घरों में होते थे तो रात को सो जाते थे, मतलब यहाँ पर है पूरी रात को इबादत करने को हमको मिलती है। रात को अपना मुज़ाकरे सुनते हैं, बैठते हैं, तिलावत करते हैं और नमाज 5 वक्त ही पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। अल्लाह मुझे इमामा सुनते रसूल और इस लाइन पे ढाल दे। घर पे होते तो वहाँ गली में बैठे होते, यहाँ मस्जिद में बैठे हैं, 5 नमाज तहज्जुद अदा करी। और मेरी कोशिश है कि मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको भी बापा जाने की इसी माहौल में ढालना चाहता हूँ। हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो मकसद हमने पूरा होने नज़र आता है। तहज्जुद की नमाज में बहुत अच्छा सुकून मिला है,
اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی ہے. سب سے بڑی تبدیلی ہے ایک نوجوان شخص کو داڑھی نصیب ہو جاتی. بس یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا فالتو گپ شپ دوستوں میں بیٹھ جائے, نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ باپا کے سامنے مدنی مذاکرہ کوئی چھوڑ نہیں رہے, بیٹھ جا رہے ہیں یہاں پہ. اچھی سنتیں سیکھنے کو میرے نماز کے فرائض شرائط. میں یہاں پر فرسٹ ٹائم میں اعتکاف میں آیا ہوں. الحمدللہ گھر میں اگر ہم ہوتے تھے سحری کرتے تھے تو اتنا کھاتے تھے کہ نماز کے لیے نیچے بھی نہیں ہوا جاتا تھا, اور یہاں پر الحمدللہ تھوڑا کھا رہے ہیں بڑے سکون سے, بڑا مزہ آ رہا ہے. بری دوستوں کی صحبت میں پھنس گیا تھا, برے کام کرتے تھے صاحب کو, جیسا کچھ پتہ نہیں تھا دین کا, نہ کوئی اسلام کا, نہ کوئی کون پیر کون ہوتا ہے, نہ کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, صرف یہی پتہ تھا گناہ کرنا ہے. الحمدللہ جب سے مدنی چینل دیکھا ہے تو الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں, 12 ماہ قافلے کی نیت بھی کی ہے. پہلی دفعہ آیا ہوں بھائی میں, مجھے یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا. یہاں کاروباری طور پریشان تھا, تو الحمدللہ تقریباً 2-2.5 سال پرانی بات ہے, میں فیضان مدینہ آیا اور الحمدللہ میرا کاروباری, میرا ذہن, روحانیت میں میری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے, جو مجھے نماز کی عادت نہیں تھی. پر یہ ہے کہ یہاں سے آنے سے مجھے فائدہ یہ ہے کہ میں تقریباً پورے سال نماز پڑھتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے سارے معاملات میں سے جمعرات کو جو ہے اجتماع ہوتا ہے میں لازمی یہاں پر آتا ہوں, اور اس کی برکت سے مجھے اپنے گھر والوں کو بھی تربیت کا موقع ملا ہے. میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں, نماز نہیں پڑھتا تھا, الحمدللہ نماز پڑھنے لگ گیا ہوں. 3 سال سے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت یہاں روحانی سکون ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تمباکو نوشی کی عادت ساری نکل گئی, ادھر بیٹھ کے انہوں نے اصلاح کری تھی, تو سگریٹ کی عادت نکل گئی ہماری ماشاءاللہ سے. باہر تو ہم گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اور سب سے بڑے گناہ آپ کو پتہ ہے کہ غیبت ہے, چغلی ہے. جس طرح بابا جان ہمیشہ فرماتے ہوتے ہیں کہ غیبت کے اور چغلی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی, تو انشاءاللہ ہماری جنگ جاری رہے گی. اس وقت گھر پہ ہوتے تو عید کی شاپنگوں میں ہوتے ہیں, باہر مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں. تفریح کر رہے ہوتے, تفریحات مقام پہ ہوتے, ہوٹلوں پہ الٹی سیدھی حرکتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ فضائل مدینہ میں آئے, با جماعت نمازیں بھی پڑھ لیں, تراویحیں بھی پڑھ لیں, اور بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ سے. یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کن کن گناہوں میں ہم ہیں. اب یہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں سے باہر جائیں تو قافلوں کی ترکیب بنائیں. اعتکاف میں ابھی ہم بیٹھے ہیں, 1 دن ہوا ہے. ماشاءاللہ باپا کے مدنی مذاکرے میں بیٹھنے میں بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو. باہر کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر آنے کے بعد ہر نمازوں کی پابندی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز, تراویح با جماعت, باپا کا دیدار, باپا کے مذاکرے, کیا کہنے. بس الحمدللہ باپا کا بیان سے اتنے دل کو سکون ملتا ہے, یقین کریں آپ کہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وقفے مدینہ ہو جاؤں. جس انسان نے اگر زندگی میں چاہنا ہے کہ میں نے انسان بننا ہے, اللہ کے بندہ بننا ہے, تو وہ دعوت اسلامی میں شریک ہو جائے. تبدیلی اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بظاہر سب نظر آ جایا کرتا ہے کہ نماز کی پابندی الحمدللہ ہو جایا کرتی ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی انسان کا حلیہ بھی اس کے افعال بتا دیا کرتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے. میں کچھ عرصہ پہلے ڈرگس لیا کرتا تھا, پاؤڈر کا نشہ کیا کرتا تھا. جب سے میں نے 2 سال اعتکاف کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں سے بہت سے زیادہ جو ہے میں ان چیزوں سے دور ہو چکا ہوں. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے تاثرات و جذبات آپ ملاحظہ کر رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.